السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے۔ ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے، سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیزوں کو ہاتھ لگا دوں۔ کچھ لوگ گھوڑوں کو تو کچھ لوگ ہاتھی کو، کچھ لوگ دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی باغ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی۔ جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور لوگوں نے غلطیاں کی، ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے۔ ایک میاں بیوی گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو بیوی کی نظر گھر میں لگے درخت پر پڑی جس پر کافی پرندے بیٹھے ہوئے تھے، تو بیوی بولی، آپ اس درخت کو کٹوا دیں۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس درخت پر بیٹھنے والے پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ شوہر بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ اچانک گھر آیا تو بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا۔ اس سے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا اور کسی اور شہر کاروبار شروع کیا۔ اس سے کاروبار میں بہت فائدہ ہوا۔ اپنے کاروبار کی وجہ سے اسے شہر کے مشہور لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ ایک دن بادشاہ کے ہاں چوری ہو گئی۔ چور کو پکڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر ناکام۔ ایک شیخ بادشاہ کے محل میں آتا تھا جو آدھا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ کسی نے پوچھا، ایسا کیوں؟ بولا، تاکہ کیڑے مکوڑوں کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ وہ شخص فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، اسی نے آپ کی چوری کی ہے۔ جب شیخ کو پکڑ کر لایا گیا تو واقعی جو سامان چوری ہوا تھا اسی کے پاس سے نکلا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت نیک تھا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک رائس اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ پاک کی ہر نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان فقیر کی جولی میں ڈال۔ عورت اٹھی اور ایسا ہی کیا جیسے اس کے شوہر نے بولا تھا۔ عورت نے جب اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کے رونے لگی۔ تو اس کا شوہر بھاگتا ہوا آیا اور پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ بولی، یہ شخص ایک بہت امیر آدمی تھا اور میرا پہلا شوہر تھا۔ ایک دن ہم ایسے ہی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک فقیر آیا، صدا لگائی، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ یہ شخص اٹھا اور فقیر کی ایسی پٹائی کی کہ لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بدعا دی کہ اس کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے اور سب کچھ بک گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اور کچھ عرصہ بعد میری آپ سے شادی ہوگی۔ شوہر نے بیوی کی باتیں سنی تو بولا، اگر میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاؤں تو تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے جس کی پٹائی کی تھی وہ میں ہی تھا۔
قدرت کا بھی عجیب نظام ہے. اللہ پاک نے مال دولت بنگلہ اور بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کے کبھی اس کے در پہ آیا تھا، اور چند سال بعد اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر بنا کے اسی در پہ لا کھڑا کیا. ہمیشہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. ایک سیٹھ کو بابا جی نے سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں دیا کر، تیرے مال میں اور اضافہ ہوگا. سیٹھ تملا گیا اور کہنے لگا، بابا جی میرے خون پسینے کی کمائی میری محنت سے بڑی ہے، فضول لوگوں پر خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں. اسی دوران ایک شخص نے سیٹھ سے اللہ کے نام پر سوال کر لیا. بابا جی بولے، اسے 100 روپے دے دے اور دیکھ رب کیسے اسے 700 گنا بڑھاتا ہے. سیٹھ زور سے ہنسا مگر اس نے 100 روپے فقیر کو دے دیے. بابا جی سیٹھ کو لے کر فقیر کے پیچھے چل دیے. فقیر نے ایک دکان سے 100 روپے کا دودھ خریدا اور چلا گیا. بابا جی سیٹھ کو لے کر وہیں کھڑے رہے. کچھ دیر میں دودھ سپلائی کی گاڑی آئی تو دودھ والے نے گلے کی ساری رقم اسے دے دی. سپلائی والا بینسوں کے باڑے میں پہنچا اور رقم گوالے کو دے دی. تھوڑی دیر میں وہاں چارے کا بیپاری آ گیا تو گوالے نے وہ رقم اسے تھما دی. چارے والا اپنے ٹرک میں بیٹھا اور مکینک کی دکان میں جا پہنچا. وہاں اس نے ٹرک کے لیے ایک دکان سے موبائل خریدا. اسی دوران موبائل آئل کمپنی کی گاڑیاں آ کر رکی. اس نے دکان والے کو موبائل سپلائی کیا اور دکان والے سے رقم لی. دوسری جانب بابا جی کے ساتھ کھڑا ہوا سیٹھ سکتے کے عالم میں موبائل والی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ گاڑی اس کی کمپنی کی تھی. سیٹھ نے گاڑی والے سے پوچھا، اس دکان سے کتنا کیش لیا ہے؟ گاڑی والے نے سیٹھ کو جب رقم بتائی وہی کھڑے کھڑے سجدے میں گرا اور داڑھی مار مار کے رونے لگا. 100 روپے کے بدلے میں پورے 70,000 روپے اس کی کمپنی میں واپس آ چکے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی نہ ہی سفارش، اور جو راہ الہی میں خرچ نہیں کرتے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور